السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، ایکیڈمک گروتھ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ مسجد الحرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ، ہر مسلمان اپنے دل میں اس کی زیارت کی تمنا لیے ہوئے ہر وقت پھرتا ہے۔ کاش ہر مسلمان ذرا اس کی تاریخ کو بھی جان لیتا۔ مسجد الحرام اللہ کے گھر کا مرکز، وہ مقام جسے دنیا بھر کے مسلمان اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سکون سمجھتے ہیں۔ یہ گھر کبھی اپنی سادگی میں بھی عظمت رکھتا تھا اور کبھی اپنی وسعت اور شان و شوکت میں بھی ایمان کی تازگی بخشتا رہا۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کروڑوں مسلمان اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ صدیوں کے اس سفر میں مسجد الحرام پر تعمیر اور توسیع کے کئی مراحل آئے۔ ہر دور نے اپنے نقش چھوڑے، ہر تعمیر نے ایک نئی تاریخ رقم کی، اور یوں مجموعی طور پر 7 عظیم ادوار اس مسجد کی تعمیر اور ترقی پر گزرے ہیں۔ آئیے اب ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں ان 7 ادوار کی پوری تفصیل پر۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ کی بنیاد فرشتوں کے ذریعے رکھی تاکہ وہ اس کے ارد گرد طواف کرے، جیسا کہ آسمان میں فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی پہلی تعمیر کی، پھر طوفان نوح میں وہ عمارت مٹ گئی، صرف نشانات باقی رہ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی دیواریں بغیر چھت کی تھی اور ایک سیدھی سادہ عمارت تھی۔ حجر اسود اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب آتا ہے چوتھا دور، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت دور۔ بعثت نبوی سے تقریباً 4 سال پہلے قریش نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، کیونکہ عمارت کمزور ہو گئی تھی اور بارش سے دیواریں گرنے لگی تھی۔ اس موقع پر حجر اسود کو رکھنے کا جھگڑا کھڑا ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے معاملہ حل فرما دیا۔ قریش نے کعبہ کو اونچا کیا اور لکڑی کی چھت بھی ڈال دی، مگر پیسہ کم ہونے کی وجہ سے حتیم کو بیت اللہ کے اندر شامل نہ کر سکے، بلکہ باہر ہی چھوڑ دیا۔ جب یزید کے زمانے میں خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ ہوا تو دیواروں کو نقصان پہنچا، تو سن ہجری 64 میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق حتیم کو بھی شامل کر کے کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کیا۔ کعبہ کو 2 دروازے دیے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے۔ اس کے بعد چھٹے دور میں سن ہجری 64 میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو پھر گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق بنا دیا، ایک دروازہ بند کر دیا، حتیم کو بھی باہر کر دیا۔ اخیر میں 1629 عیسوی میں عثمانی خلیفہ سلطان مراد چہارم کے دور میں مکہ مکرمہ میں شدید بارش اور سیلاب آیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی۔ اس کے بعد مکمل طور پر دوبارہ مضبوط تعمیر کی گئی، جو آج تک قائم ہے، اور کروڑوں مسلمان ہر سال اس کا طواف کرتے ہیں۔ بس یہ تھی مختصر سی تاریخ خانہ کعبہ کی۔ اس کے درمیان بیچ میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی چھوٹی بڑی مرمت ہوتی رہی، لیکن ہم نے آپ کو ان 7 تجدیدی تعمیرات کے بارے میں بتلایا جو بڑے پیمانے میں ہوئی تھی۔
اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مسجد نبوی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ اللہ اکبر لکھتے جائے اور اپنے 5 احباب کو ویڈیو سینڈ کرتے جائے، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے۔